اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون۔ ہما قسم کی جانی مالی بدنی عبادتوں کا مستحق صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ وہی ہمارا معبود ہے، وہی مسجود ہے، وہی مقصود ہے، وہی غریب نواز ہے، وہی بندے نواز ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، اور وہی اکیلا مجیب الدعا ہماری دعاؤں کا سننے قبول کرنے والا ہے۔ بے حساب و بے شمار درود و سلام ہو آمنہ کے لال صاحب شرف و کمال پیکر حسن و جمال شاف محشر ساقی کوثر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ کسی شاعر نے کہا پہنچے بلندیوں پر وہ اپنے کمال سے، ناپید ظلمتیں ہوئیں ان کے جمال سے، حسن صفات ختم ہیں اس خوش خصال پر، صلاۃ ان کی ذات پر سلام ان کے آل پر۔ برادران اسلام، آج مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے مسلم لڑکیوں کی بغاوت، اس کے اسباب اور اس کا علاج۔ لڑکیوں کو کیوں ہم ذمہ دار ٹھہرائیں، اکیلے لڑکیوں کا ذکر کیوں کریں، اس میں لڑکوں کو بھی شامل کر لیجئے۔ مسلم لڑکے اور لڑکیاں، ان کی بغاوت کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے آگے سورہ تحریم کی 6ویں آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مومنوں سے خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو، صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہوئے اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ عام طور پر جو ہم دیکھتے ہیں، ہمارا مشاہدہ تجربہ ہے، وہ یہ ہے کہ ماں باپ دیندار ہیں، ماں باپ صوم و صلات کے پابند ہیں، ماں باپ سبحان اللہ ان کی دینداری کے کیا کہنے، لیکن اولاد سے لاپرواہی، اولاد کے سلسلے میں ان کی سستی اور کاہلی کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ انتہائی دور ہیں، دین بیزار ہیں، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں، اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ ہماری دینداری ہم کو فائدہ پہنچائے گی، تو ان کی غلط فہمی ہے، خام خیالی ہے۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم قبلے ڈوبیں گے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا، اپنی پھوپھی صفیہ سے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے یہاں جو ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خاندان کو،
اپنے گھر بار کو، اپنے آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ ہمارا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس محل ہو، بنگلہ ہو، اونچے عہدے ہوں، بڑی نوکریاں ہوں، اور ہماری اولاد جرمن میں، جاپان میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، یوروپ میں اگر وہ بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، بڑی ملازمتوں میں ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کامیاب ہو گئے۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ ہماری یہ کامیابی نہیں ہے کہ ہم نے مال جمع کر لیا، ہم بڑے عہدوں پر پہنچ گئے اور ہماری اولاد کا مستقبل بہت روشن ہو گیا، دنیا تو بہت جمع ہو گئی۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا کی زندگی تو صرف دھوکہ ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، یہ میں نے کمایا، یہ میرا بنگلہ، یہ میری دکانیں، یہ میری اولاد، یہ میری۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابن آدم تیرا مال کہاں ہے؟ جو تو کھایا وہ تیرا مال، جو تو پہنا بوسیدہ کیا وہ تیرا مال، جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ تیرا مال۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا، دنیا بھی اس کی، آخرت بھی اس کی کامیاب ہوگی۔ میرے بھائیوں، اس بات کو ذہن نشین رکھیے کہ ہم مسافر ہیں، اس دنیا میں آئے ہیں جنت سے اور ہم کو جانا ہے جنت میں۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کیا لیکن ان کی دینی تربیت نہیں کی تو یہ سب سے بنیادی اسباب ہیں ہماری اولاد کے بگڑنے کے، ان کے بغاوت کے، ان سے دین کی دوری کے۔ بعض مرتبہ اس طرح کی باتیں ہمارے ان بھائیوں کو جو بہت زیادہ اپ ٹو ڈیٹ ہیں، اگر اس طرح کی باتیں کریں تو لوگ کہتے ہیں یہ آؤٹ آف ڈیٹ آدمی ہے، یہ پرانی باتیں کرتا ہے، لیکن آگے چل کر انہیں ایسا کڑوا اور تلخ تجربہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ کاش ہم پہلے یہ کیے ہوتے۔ انسان کی زندگی کیا ہے؟ کہ جو میں نے کیا وہ صحیح نہیں کیا، مجھ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب جب مرنے کے قریب آتا ہے تو کہتا ہے ہم نے یہ سب کیا کیا، جن کے لیے ہم نے کیا، جن کے لیے ہم نے جو کچھ کیا، آج وہ ہمارے کیا کام آ رہے ہیں۔ آج موجودہ حالات پہ تبصرہ کرنا نہیں ہے، موجودہ حالات کا تجزیہ نہیں کرنا ہے۔ آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ جن لوگوں کا تعلق ڈے ٹو ڈے روزانہ اخبارات سے اور خبروں سے وہ اچھی طرح جانتے ہیں، مجھے یہ نہیں کہنا ہے، مجھے آج آپ کے سامنے وہ باتیں پیش کرنی ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنی اولاد کو تباہی سے، بربادی سے، دنیا اور آخرت میں نجات اور کامیابی سے ہمکنار کر سکیں، ان کو تباہی سے بچا سکیں۔ میرے بھائیوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کب ہونی چاہیے؟ اولاد ہو گئی، اولاد 7 سال کے ہو گئے، 8 سال کے ہو گئے، تب ان کی تربیت ہونی چاہیے؟ نہیں میرے بھائیوں، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک تعلیم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو زندگی بھر کے لیے اچھی طرح یاد کر لیجئے، اس پہ عمل کیجئے، پھر دیکھیے کہ آپ کی زندگی کتنی کامیاب اور کتنی شاندار ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد نیک کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربعین، عورت سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، ولمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا فاظفر بذات الدین۔ کوئی کہتا ہے مال و منال اچھا ہے، کوئی کہتا ہے حسن و جمال اچھا ہے، کوئی کہتا ہے کہ حسب و نسب خاندان اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین،
حسب نسب دیکھنا چاہیے، مال و دولت ٹھیک ہے، حسن و جمال ٹھیک ہے، حسن صورت چند روزہ، حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دیندار خاتون سے، دیندار عورت سے نکاح کر کے اپنی زندگی کو، اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب کریں۔ کیوں میرے بھائیوں؟ اس لیے کہ دیندار خاتون آئے گی، اولاد ہوگی، دین پسند عورت اپنی اولاد کو دیندار بنائے گی، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کرے گی، اب پھر اس کے بعد اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرے گی، ایسے آداب سکھائے گی کہ ہمارے لیے پھر بغاوت کے، ان کے بگاڑ کے سارے اسباب ختم ہو جائیں گے، محدود ہو جائیں گے، مسدود ہو جائیں گے۔ عام طور پر جو میرا تجربہ ہے، جو میرا مشاہدہ ہے اور آپ کا بھی تجربہ ہے، ہر کسی کو دیکھیے کہتے ہیں مولانا جی، شیخ صاحب ہمارے لڑکے کے لیے ایک اچھی خوبصورت گوری لڑکی چاہیے بس خلاص۔ کتنے لوگوں سے میں نے کہا کیا یہی چاہتے ہیں آپ؟ کئی لوگوں نے مجھ سے کہا ہم نے کچھ نہیں دیکھا، ان کے حسن کو دیکھا، آج وہ حسن ہمارے لیے وبال ہے۔ ایک بات یاد آئی، سن لیجیے۔ ہوا یہ کہ ہمارے ہاں ایک خاندان تھا، تجربہ بتا رہا ہوں میرے سامنے، ہمارے ہاں ایک خاندان تھا ایک شہر کا، پورے شہر میں اس خاندان کی لڑکیوں کی خوبصورتی معروف و مشہور تھی، بڑے شہر کے آدمی تھے، دیہات آئے، میرے گاؤں آئے، ایک لڑکی سے انہوں نے اپنے لڑکے کے لیے رشتہ طے کیا۔ لڑکی خد کی چھوٹی تھی، ناک نقشے کی اتنی اچھی نہیں تھی، ایک مولوی بھی شاید اس کو پسند نہ کرے، جی مولوی کے دل میں بھی تو ہوتا ہے، جی وہ بھی پسند نہ کرے، دیندار آدمی پسند نہ کرے، اپ ٹو ڈیٹ آدمی، بڑا تعلیم یافتہ آدمی، آخر اس نے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ قبول کر لیا۔ میں نے ان سے کہا، میری اپنی جوانی تھی، ہم بھی حسن پرست تھے، جی ایک شاعر نے کہا قرآن میں لکھا ہے خدا حسن سے خوش ہے، خوش ہو گئے حسن پرست۔ مولانا نے کہا کس حسن سے، یہ بھی تو سنو حسن عمل سے۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے کس بنیاد پر، کن صفات، کن خوبیوں کی بنیاد پر آپ نے اس لڑکی کو منتخب کیا ہے؟ انہوں نے جو بات کہی وہ میرے دل و دماغ میں، میرے ذہن میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے کہا کہ مولانا مجھے معلوم ہے کہ آپ نے سوال مجھ سے کیوں کیا، میرا خاندان، میری اولاد پورے شہر میں، پورے علاقے میں خوبصورتی کے لیے معروف و مشہور ہیں، بڑے بڑے خاندان کے لوگ میرے گھر میری بیٹیوں کے منگنی کے لیے، مانگنے کے لیے آئے، لیکن یہ حسن، لیکن یہ خوبصورتی میرے لیے وبال جان بن گئی، یہ خوبصورتی میرے لیے پریشانی کا سبب، بے عزتی کا سبب، رسوائی کا سبب بن گئی۔ میں نے اپنے بیٹوں کے لیے، میں نے اپنی اولاد کے لیے آج میں نے فیصلہ کر لیا ہے آج سے کہ جتنے میرے لڑکے ہیں 4 یا 5 سب کے نکاح میں دیندار خواتین سے کروں گا۔ میرے بھائیوں، دیندار لڑکی ہوگی، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے گی۔ ہماری مائی بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو چاہیے ان کی جو اولاد ہے، ان کی اولاد کے سلسلے میں وہ کڑی نگرانی کریں، شفقت، محبت، جو کچھ کہ ایک والد والدہ ہونے کے ناطے جو کچھ شفقت و محبت کر سکتے ہیں کریں، لیکن تربیت کے معاملے میں ان کو چاہیے کہ چوکنا رہیں، چوکس رہیں، سخت نگرانی ان کی کریں، ان کے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی کا جذبہ پیدا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کریں۔ میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں، اگر کسی بچے سے پوچھ لیا جائے، ہم میں سے کسی سے پوچھ لیا جائے ارکان ایمان کیا ہیں، تو لوگ فوراً کہہ دیں گے ارکان ایمان فوراً کہہ دیں گے اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یہ سب آخرت پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر، سب باتیں کہہ دیں گے۔ میرے بھائیوں، ارکان ایمان کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان کیسے ہو؟
اللہ کا عقیدہ کیسے ہو کہ وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ خبیر ہے، ہماری ہر حرکت پہ اس کی نگاہ ہے، ہم اس کی نظروں میں ہیں، اور ہمارا کوئی عمل اس کے نظروں سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ عبادات کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی بھر کے لیے ہمارے دل و دماغ میں، ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہم جو کچھ کے کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ جب کسی کے دل میں یہ عقیدہ ہو، یہ ایمان ہو، یہ یقین ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر کے آگے ہم ہیں۔ میرے بھائیو، ایک آدمی روزے دار حالت روزے میں سخت پیاس لگی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے دائیں اور بائیں، وہ کچھ پیے گا، وہ کچھ کھائے گا، پیاس بجھائے گا نہیں، اس لیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر میں نے کچھ کھا پی لیا تو میرا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ایسے ہماری مائی بہنوں کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے علماء کرام کو چاہیے کہ ہماری اولاد کے دل و دماغ میں اللہ رب العالمین کا تقوی، اس کا خوف، اس کا ڈر ایسے اللہ کی خشیت پیدا کی جائے کہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے وہ سوچے کہ میں اللہ کی نظر میں ہوں۔ اللہ رب العالمین اگر ہم نے گناہ کیا سزا دے گا، اگر ہم نے نیکی کی اس کی جزا ملے گی جنت کی شکل میں۔ اگر یہ بات ہو تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اور کہا اللہ کے نبی نصیحت فرمائیے، وصیت کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، اتق اللہ حیث ما کنت، کتنی جامع نصیحت آپ نے فرمائی۔ آج ہمارے لیے اس نصیحت کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جہاں بھی رہو، جس جگہ بھی رہو، جماعت میں رہو، تنہائی میں رہو، روشنی میں رہو، تاریکی میں رہو، اندھیرے میں رہو، کہیں بھی رہو، جنگل و بیابان میں رہو، سمندر میں رہو، آسمانوں میں رہو، زمین کے تہخانوں میں رہو، تمہارے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف ہونا چاہیے۔ جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ میرے بھائیو، یہ موبائل سب سے بڑا فتنہ ہے، یہ موبائل سب سے بڑی آزمائش ہے، یہ موبائل سب سے بڑا امتحان ہے۔ ساری برائیوں کی جڑ اگر کوئی چیز ہے تو یہی موبائل ہے۔ اب بتائیے کون ایسی خاتون ہے، کون ایسا بچہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں مائیں موبائل دے کے خاموش کرا دیتی ہیں۔ اب بتائیے، بہت سے لوگوں کا حال یہ بھی ہے، میں گزارش کروں گا ہمارے نوجوان بھائیوں سے، قرآن مجید اس میں پڑھنے کی کوشش نہ کیجیے اللہ کے لیے۔ جائز تو کہا جا سکتا ہے، جائز تو ہو سکتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کتاب و سنت، قرآن و حدیث کی کوئی بات ہم جاننے کے لیے اس کو اوپن کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے کھو جاتے ہیں، کیسی کیسی گمراہی میں ہم جب پھنس جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی رہو اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کے فضل کے بعد، یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کے رحم و کرم کے بعد کس چیز نے ان کو، مصر کے عزیز کی بیوی، جب اس نے کہا ہے تلقى لا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون، دروازے بند ہیں، دروازے بند ہیں، دونوں ہی موجود ہیں۔ خاتون کہتی ہے کہ آؤ مجھ سے قریب ہو جاؤ، یہ نفس کی حفاظت مت کرو، یہ سب چھوڑ دو۔ کہتے ہیں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون، میرا رب، یہ میرا رب کہیے یا میرا مالک ہے، مجھے کیسے معاف کرے گا، اس نے میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے انسان کو اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور ہماری جائز ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جائز طریقے سے ہم کو ضرورت پوری کرنے کے لیے اجازت دے رکھی ہے، تو پھر ہم ناجائز طریقے سے اپنی ضرورت کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ خلا معاذ اللہ کا، اللہ کی پناہ۔
یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، انہ لا یفلح الظالمون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالموں کے منصوبوں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، یاد کیجئے اس اللہ والی لڑکی کو، یاد کیجئے اس صالحہ اس لڑکی کو یاد کیجئے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 دوست ایک ساتھ، 3 آدمی ایک ساتھ سفر پہ نکلے، اچانک زوردار بارش شروع ہو گئی، اچانک طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ پناہ لینے کے لیے ایک غار میں جا کے پہنچ گئے، اچانک بجلی چمکی، گرج چمک کی وجہ سے ایک چٹان آ کر کے اس غار کے دہانے کو، اس کے منہ کو بند کر دیا۔ اللہ اکبر، سچوں کے سچے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے آپس میں مل کر کے مشورہ کیا، اب سوائے اللہ رب العالمین سے دعا مانگنے کے، اللہ کو پکارنے کے کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم نے کوئی بھی کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، خلوص نیت سے ہم اللہ رب العالمین کو پکاریں، اللہ سے دعا کریں۔ پہلا آیا کہ اس نے اپنے والدین کے ساتھ والد کے ساتھ جو انہوں نے حسن سلوک کی خدمت کی تھی اس کو پیش کیا، تھوڑا سا چھوڑی چٹان ہٹ گئی، روشنی آ گئی، اندھیرا دور ہو گیا۔ دوسرا آگے بڑھا نوجوان، اس نے کہا، اے اللہ تو جانتا ہے، اے اللہ تجھ کو معلوم ہے کہ میں اپنی چچا زاد بہن سے بہت زیادہ چاہتا تھا، میری یہ کوشش اور میری یہ کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح میں اس کو اپنے قابو میں کر لوں، لیکن میری چچا زاد پر ایک ایسا وقت آیا، وہ بیچاری فاقے اور بھوک کی ماری قحط سالی کے زمانے میں میرے پاس آئی، اس نے مجھ سے امداد طلب کی، میں نے اس موقع کو غنیمت جان کر کے میں نے اس کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا، اور میں نے شرط رکھی، اس بنیاد پر میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہیں مال سے نوازوں گا، بشرطے کہ تم میری خواہش نفس کو پوری کرو۔ فقر و فاقہ کبھی کبھی لوگوں پر کس طرح کے گناہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے، وہ مجبور تھی، اس نے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا، آمادگی ہو گئی۔ نوجوان کہتا ہے، اللہ جب وہ لڑکی پوری طرح میری قابو میں آ گئی اور میں پوری طرح اس کے ساتھ بدفعلی بدکاری کرنے کے لیے تیار ہو گیا، میں نے دیکھا وہ اللہ کی بندی بید کی طرح کانپ رہی تھی، لرز رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کیوں کانپ رہی ہو، تم کیوں لرز رہی ہو؟ اس اللہ کی بندی کی زبان سے نکلا، اتق اللہ، میرے بھائی تم اللہ سے ڈرو، میرے بھائی اس بدکاری سے، اس زناکاری سے اللہ رب العالمین سے ڈرو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ کو ساری زندگی کھلایا، آزمانے کے لیے مجھے اللہ رب العالمین نے یہ حالت پر پہنچایا۔ تم اللہ رب العالمین نے جس چیز کو حرام کر رکھا ہے بغیر اس کے حق حلال مت کرو۔ جب اس کی زبان سے یہ بات نکلی، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اے اللہ تو گواہ ہے کہ میں فوراً تیرے خوف، تیری خشیت سے میں الگ ہو گیا۔ اگر یہ کام میں نے تیری رضامندی کے لیے، تیری خوف سے کیا ہے تو اس مصیبت کو ٹال دے۔ اچانک چٹان ہٹ گئی اور راستہ بن گیا۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت ایسی کریں کہ کبھی اس طرح کے حالات پیش آئیں، اس طرح کے حالات کے مقابلہ کرنے کے قابل ہماری اولاد ہو جائے۔ میرے بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اللہ کے نبی دعا فرماتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے تقوی، تجھ سے میں پاک بازی، اور تجھ سے میں ہدایت، اور تجھ سے میں بے نیازی طلب کرتا ہوں۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، ہم کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی جو تربیت کریں، اپنے بچوں پر نگرانی رکھتے ہوئے ان کی گفتگو، ان کا رہن سہن، ان کا اوڑھنا، ان کا لباس، ان کے کھانے پینے، ان کی صبح شام کی زندگی پر ہم پوری طرح نگرانی کریں۔ عام طور پر ہم جو دیکھتے ہیں وہ یہ ہے، ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں،
ہمارے پاس لڑکیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ہمارا شوق ہوتا ہے، ہمارے والدین اپنی لڑکیوں کو مردانہ لباس پہناتے ہیں، پینٹ پہنا دیا، شرٹ پہنا دیا اور خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو میری بیٹی لڑکا نظر آ رہا ہے۔ اور جب اس کو روکا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو بچی ہے، ابھی تو لڑکی، ابھی تو چھوٹی بچی ہے، بڑی ہو جائے گی، شعور آ جائے گا تو پھر ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ سمجھ جائے گی۔ کس طرح کی سوچ ہے یہ، کس طرح کی الٹی سمجھ ہے کہ بچی کو جب تربیت کرنے کا وقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کی عمر میں نماز کی تاکید کرو، نماز نہیں پڑھتے ہیں تو سختی کرو، مار کر کے نماز کا پابند بناؤ۔ دیکھیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تربیت کا اسلوب کیسے ہوتا ہے۔ میرے ایک عزیز ماشاء اللہ بہت بڑے پوسٹ پر تھے، سرکاری انجینئر تھے، ان کا لڑکا 7 سال کا تھا، انگلش میڈیم اسکول میں پڑھ رہا تھا، بڑا ذہین لڑکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا چاہتا ہوں، میں اپنے بچے کو عالم دین بنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ضرور حافظ بنائیے، ضرور عالم بنائیے، لیکن میرا ایک مشورہ ہے۔ میں نے مشورہ دیا، میرا ایک مشورہ ہے، پہلے اس کو 10th پاس کرا دیجئے، اس کے بعد بہتر ہے کہ آپ اس کو حافظ بنائیے، عالم بنائیے، فلاں بنائیے۔ انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی، مولانا آج یہ 7 سال کا ہے، میری بات مان لے گا، کل جو 16 سال کا ہو جائے گا تو ناممکن ہے، کوئی ضروری نہیں کہ میری بات مان لے۔ میں نے کہا آپ کی بات واقعی پتے کی بات ہے، بچہ ہے، تربیت ہو سکتی ہے، آج آپ کی بات مان سکتا ہے۔ میں نے اپنی بات واپس لے لی، میں نے اپنا مشورہ کہا آپ کا خیال بالکل صحیح ہے۔ الحمدللہ آج وہ لڑکا حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، دو بڑے بڑے مدرسوں سے پڑھا ہوا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے بچوں کی جو تربیت ہونی چاہیے ان کے بچپن میں ان کے اندر حیا پیدا کیا جائے۔ فطری طور پر ہر انسان کے اندر، ہر بچے کے اندر حیا ہوتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچے کی پیدائش فطرت پر ہوتی ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے، اس کے اندر حیا ہوتی ہے، اس کے اندر شرم ہوتی ہے، بدگوئی سے، غلط کاموں سے اس کو نفرت ہوتی ہے۔ اب والدین کو چاہیے کہ والدین ذرا اس کی ایسی تربیت کریں کہ اس میں پختہ ہو جائے، شرم و حیا کا پتلا مجسم بن جائے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تربیت کا انداز دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے اندر جو حیا ہوتی ہے، انسان کے اندر گناہ سے جو نفرت ہوتی ہے، انسان سے نیکیوں کا جو جذبہ ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس کو ابھارا۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، غلط صحبت کا مارا تھا، اچھی صحبت اس کو نصیب نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کے سامنے، صحابہ کرام کی جماعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ اللہ اکبر، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ صحابہ کرام سن کر گھبرا گئے، صحابہ کرام سن کر پریشان ہو گئے، جھڑکنا ڈانٹنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مربی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو قریب بلایا، صحابہ کرام کو منع فرمایا، صحابہ کرام سے کہا اس کو مت جھڑکو، اس کو مت ڈانٹو، اس کو اچھے لوگوں کی صحبت نصیب نہیں ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلا کر کے اس سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا اَتُحِبُّهُ لِأُمِّكَ، جس کام کی اجازت تم مجھ سے چاہتے ہو، کیا اگر کوئی تمہاری ماں کے ساتھ یہ حرکت کرے تم اس کو پسند کرو گے؟ اس کی غیرت اور اس کی حیا جاگ اٹھی، کہا واللہ، اللہ کی قسم اللہ کے نبی، میں کبھی یہ نہیں کر سکتا، کبھی پسند نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال فرمایا، کیا تم اپنی خالہ کے ساتھ یہ پسند کرو گے؟ کہا نہیں اللہ کے نبی،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کیا تم اپنی بیٹی کے ساتھ، کیا تم اپنی بہن کے ساتھ، کیا تم اپنی پھوپھی کے ساتھ پسند کرتے ہو؟ کہا نہیں اللہ کے نبی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، جب تم اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بیٹی اپنی بہن کے ساتھ، اپنی خالہ اپنی پھوپھی کے ساتھ اس عمل کو، اس بدکاری کو پسند نہیں کر سکتے تو کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، وہ کیسے پسند کرے گا؟ پھر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قریب بلایا، اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ۔ طبرانی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اے رب تو اس کے گناہ کو، اے اللہ تو اس کے گناہ کو معاف فرما دے، اے اللہ تو اس کے دماغ کو، تو اس کے دل کو پاک و صاف کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما دے۔ راوی حدیث کہتے ہیں اس کے بعد اس نوجوان کا حال یہ ہوا کہ کبھی وہ نگاہ اٹھا کر کے کسی کو دیکھتا نہیں تھا، اپنی نگاہیں ہمیشہ نیچے رکھتا۔ میرے بھائیوں، بغاوت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ وقت پہ شادی نہ کرنا، شادی کرنے میں، نکاح کرنے میں دیر کرنا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے کہا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، جب تم نکاح کے قابل ہو جاؤ نکاح کر لو، اس لیے کہ نگاہوں کو نیچی کرنے والی اور تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہے۔ اس موقع پر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب کسی نوجوان کو دیکھتے کہ وہ نوجوان ہے، شادی نہیں کیا ہے، تو کہتے تھے نوجوان ہونے کے باوجود تم نے نکاح نہیں کیا، دو باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو تم نامرد ہو یا تو تم سے گناہ ہو رہا ہے۔ فطری چیز ہے کہ نوجوان جوانی کو پہنچنے کے بعد اس کا نکاح نہ کریں، چاہے لڑکا ہو کہ لڑکی ہو۔ میرے بھائیوں، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے کیا ذو معنی ہے، ساری برائیوں کی جڑ کو ختم کر دینے والا، ساری بغاوتوں کو اکثر جڑ سے اکھاڑ دینے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ۔ جب تمہارے پاس کوئی رشتہ آئے، تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے، اگر وہ دیندار ہے، جس کے دین سے تم راضی ہو، پسند کر رہے ہو، تو اس رشتے کو قبول کر لو، نکاح کر دو، شادی کر دو۔ وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْرَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، لڑکے جوان ہیں، دیندار لڑکی کا رشتہ آیا، دیندار لڑکے کا رشتہ آیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نہیں ہے، ہمارے برابر کا ہی ہے۔ ابھی ایک میرے دوست کہہ رہے تھے، بڑے آدمی تھے وہ، بڑے بڑے شہروں میں آج کل رشتوں کے میلے لگتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا انڈیا میں ہمارے یہاں رشتوں کے میلے لگتے ہیں، ڈیٹ تاریخ ہوتی ہے، کیمپ لگے رہتے ہیں، لڑکا لڑکیاں شادی کے لیے سب آ جاتے ہیں، وہ بڑی بڑی ڈگریوں والے۔ میرے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ میں بھی اس میں موجود تھا، ذمہ دار تھا اس کا، لڑکوں کے رشتے آئے۔ یہ بھی ایک مصیبت ہے، ہمارا ایک المیہ ہے۔ لڑکیاں پڑھنے میں بہت آگے، لڑکیاں پڑھنے میں بہت آگے ہیں اور لڑکے پیچھے ہیں۔ لڑکیوں کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، لڑکوں کے پاس نہیں ہیں۔ تو میرے دوست کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر لڑکیاں ہیں، ایم ڈی کر کے ہے، ایم بی بی ایس کر کے ہے، ایم سی اے کر کے ہے، کیا کیا پڑھ کر کے ہے، لڑکے اس کے برابر ڈگریوں والے نہیں ہیں۔ لڑکیاں چاہتی ہیں کہ نکاح کر لے، جو بھی لڑکا دیندار ہے، پڑھا لکھا ہے، اسے نکاح کر لے، لیکن والدین رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ والدین کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ہمارے برابر کا نہیں ہے، تمہارے برابر کا نہیں ہے۔ کتنی لڑکیوں کو کہتے ہیں کہ ہم نے والدین سے ان کا دامن پکڑ کر کے روتے ہوئے کہا ابا جان میرا نکاح کر دیجئے، لیکن والدین بضد ہیں کہ ہم نکاح نہیں کریں گے۔ عجیب غریب تجربات ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لڑکیاں پاگل ہو جاتی ہیں، بعض لڑکے پاگل ہو بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ میرے پاس ایک لڑکے کو لایا گیا،
ایک صاحب نے آ کر کہا کہ مولانا ذرا اس کو دم کر دیجئے، رقیہ کر دیجئے، رقیہ شرعیہ کر دیجئے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا کاروبار، بہت بڑا دھندا بن گیا ہے۔ سب لٹیرے ہیں۔ جو لوگ شرعی رقیہ کرتے ہیں وہ ہمارے جیب نہیں کاٹتے، وہ ہماری عزت پہ حملہ نہیں، یہ تو سارے ڈاکو ہیں، یہ لٹیرے ہیں۔ شرعی رقیہ کے نام پر غریبوں کی جیب کاٹ رہے ہیں، اللہ کا ڈر خوف بالکل نہیں ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہا کہ مولانا ایسا ہے کہ ذرا آپ دم کر دیجئے۔ اب میری عادت ہے کہ جب کوئی میرے پاس آتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں، اس کا پورا، آپ کیا کہتے ہیں، ڈاٹا جسے کہتے ہیں، بایو ڈاٹا اس کا پورا لے لیتا ہوں۔ پیدائش کب کی ہے، عمر کیا ہے، کیا پڑھے ہوئے ہیں، کتنے بھائی ہیں، کتنی بہنیں ہیں، سب لڑکے کا میں نے لے لیا۔ مجھ کو اندازہ ہوا کہ اس کے دماغ پر اثر ہو گیا ہے، بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ تو میں نے کہا میں نے یہ ساری باتیں سن لی ہیں، میرا اندازہ ہے اور میں نے دم کر کے دیکھا ہے کہ اس کو کچھ نہیں ہوا ہے، ذرا آپ سے میری گزارش ہے کہ جلد سے جلد اس کا نکاح کر دیجئے۔ اب کیا کہنے، لڑکا کہنے لگا مولانا سمجھائیے ابا کو، بتائیے ابا کو، میں تو نہیں بول سکا، اللہ آپ کو جزا دے، آپ نے تو بتا دیا ہے، اگر میرا نکاح ہو جائے تو مجھے امید ہے کہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اب کیا بتائیں میرے بھائیوں، دم کرنے کے لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو بہت قریب کے دوست احباب ہوتے ہیں ان کے گھروں بھی جانا پڑتا ہے، نوجوان لڑکیوں کو لا کے بٹھا دیتے ہیں پردے کے ساتھ ہی صحیح۔ اب میں نے ساری باتیں سننے کے بعد، واللہ میں کہہ رہا ہوں اور حقیقت سے میں جو بھی ہے حقیقت بتا رہا ہوں، میں نے ساری باتیں سننے کے بعد میں نے کہا سب سے، صرف سیکنڈ 2 سیکنڈ کے لیے آپ ذرا ادھر رہ جائیے پردے کے آڑ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس لڑکی سے کہا میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، رقیہ شرعیہ میں نے کر لیا، تو کچھ نہیں ہے، اچھا یہ بتاؤ یہ سب کس لیے ہو رہا ہے؟ تو کہنے لگے کہ مولانا ابا سے کہہ دے کہ میری شادی کر دے خلاص۔ میں نے کہا تم کیا کر رہی ہو، یہ نادانی تمہاری ہے، اب لوگوں میں یہ بات عام ہو جائے گی کہ تمہارا دماغ صحیح نہیں ہے، تم پہ اثرات ہیں جنات کے شیاطین کے، ایسی حرکت نہ کریں۔ میرے بھائیوں حالات یہ بتا رہے ہیں چھوٹی کی شادی نہیں کرے گی۔ اس طرح میں نے دیکھی ہیں کہ جن بچیوں کے رشتے آئے تھے میرے بھائیوں، 3 بہنیں ایک گھر میں بیٹھی ہوئی، ان کی عمریں 55-60 سال کی ہو چکی ہیں، وہ ساری بچیوں کے لیے وہ گھر گویا کہ قبرستان بن گیا ہے، ان کی سارے ارمان وہی دفن ہو کے رہ گئے ہیں۔ والدین ہیں، کہتے ہیں کہ دیندار خاندانوں کو ہم نے دیکھا۔ ایک صاحب تھے، اللہ مجھے معاف فرمائے، کیا بتائیں، جتنے حضرات یہاں میرے نظروں کے سامنے ہیں، آپ میں سے کسی کی داڑھی اتنی بڑی نہیں جن کو میں نے ان کی اتنی بڑی داڑھی تھی، اور لہیم شہیم پٹھان لگتے تھے، دماغ بھی کچھ ایسے ہی تھا، بچیاں 3 تھیں۔ کیا بتاؤں میرے بھائیوں، اللہ کو پیارے ہو گئے، چھوٹی لڑکیوں کے، چھوٹی بیٹیوں کے 2ری 3ری کے رشتہ نہیں کیا، یہاں تک کہ تینوں بیٹیاں آج بیٹھی ہوئی گھروں کے اندر، ان کی عمریں 55-60 کو پہنچ چکی ہیں۔ میرے بھائیوں وقت پر نکاح ہونا چاہیے، اگر وقت پہ نہیں نکاح کریں گے تو ظاہر بات ہے یہی ہوگا۔ اب اسباب میں سے بولنا، اسباب جو ہیں، ان بغاوت کے اسباب جو ہمارے سامنے جو نظر آ رہے ہیں وہ کو ایجوکیشن ہے، مخلوط تعلیم ہے، کو ایجوکیشن۔ اب کو ایجوکیشن، مخلوط تعلیم کے کیا کچھ ہمارے سامنے اس کی برائیاں ہیں، اس کے بھیانک نتائج ہیں، وہ تو آپ کو جانتے ہی ہیں، لیکن میں اس سلسلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو مسجد نبوی کے لیے صحابیات آ رہے ہیں نماز کے لیے،
بیان کرتے ہیں ابو اسید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مرد و خواتین کو ایک مرتبہ مسجد سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے، مردوں کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھے رہیں تا وقت کہ خواتین نکل نہ جائیں۔ صحابیات کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد تمام صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھرنے کے بعد اپنے اپنے جگہ مصلی پر بیٹھے رہتے۔ ساری صحابیات اندازہ لگایا جاتا کہ گھر پہنچ چکی ہیں، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مڑتے، صحابہ کرام مڑتے، اور صحابیات کہتے ہیں اس درمیان میں ہم اپنے گھروں میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ عورتیں درمیان راستے سے جا رہی ہیں، راستے کے درمیان میں جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس للنساء وسط الطریق، عورتوں کو زیب نہیں دیتا کہ درمیان راستے سے چلیں، کنارے کنارے چلیں۔ اس فرمان کے بعد صحابیات کا عالم یہ تھا کہ وہ دیواروں سے لگ کے چلتی تھی، جن سے ان کے پردے دیواروں کو لگ جاتے تھے، کبھی کبھی ان کی چادریں پھٹ جایا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے آنے والی خواتین کو، نماز سے نکلنے والی خواتین کو اس بات کی تاکید فرمائی، اس بات کی تعلیم دی کہ سب مل کر کے ایک ساتھ نہ نکلیں بلکہ الگ الگ جائیں۔ تو آپ بتائیے یہ جو کو ایجوکیشن ہے اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، آپ کے ارشادات، آپ کے احکامات پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے، جو کچھ کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، عورتوں کو بلا ضرورت گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ آج کیا بات ہے، مرد گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عورتیں باہر جا رہی ہیں۔ یہاں تک ہم نے دیکھا ہے، ہمارا تجربہ یہ ہے کہ مردوں کے کپڑوں کے انتخاب کے لیے عورتیں جاتی ہیں مارکیٹ، کہتے ہیں آپ جا کے لا لیجئے، آپ کی پسند میری پسند ہے۔ حالت یہ ہو گئی ہے کہ ان کے کپڑے ہم تو پسند نہیں کر سکتے لیکن ہمارے کپڑے وہ پسند کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا، کیا بتاؤں میرے بھائیوں، یہ لطیفہ نہیں ہے، وہ مذاق نہیں ہے۔ حالت یہ ہے کہ ہمارے کرناٹک میں عورتوں کے لیے بس کا ٹکٹ فری ہے، بس کا ٹکٹ فری ہے۔ میرا لڑکیوں کا مدرسہ، جیسے بھی مولانا سمیع اللہ صاحب نے شیخ سے بتایا، پہلے آتے تھے بھائی، والد آتے تھے بچیوں کو لانے لے جانے کے لیے۔ اب حال یہ ہے کہ دادی، نانی، خالہ، پھوپھی ایک ساتھ 6 عورتیں آ رہی ہیں بس میں۔ دیکھیے مرد عورتیں دونوں ایک دم گھتم گھتا ہو چکی ہیں۔ میرے ایک دوست مولانا کے ساتھی مولانا عبدالغنی صاحب، میں نے خواتین سے کہا آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سب نکل کر آ جائیں، یہ کیا مصیبت ہے کہ اتوار کا دن آتا ہے تو 100 عورتیں آ جاتی ہیں بچیوں کو ملنے کے لیے، آپ کا کام تو گھر میں رہیں۔ اور کیا بتائیں، آج عورتوں کا حال یہ ہے کہ مرد بات چیت کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، اب معافی ضمیر ادا نہیں کر سکتے۔ عورتیں ہیں کہ ان کی زبان کو کوئی لگام ہی نہیں ہے، زبان بند ہی نہیں ہوتی ہے۔ سفر کے دوران میں یہ دیکھ کر کے انتہائی شرم آتی ہے کہ میرے بھائیوں، کبھی کبھی ہم لوگ جب بیٹھتے ہیں سیٹ پر، بازو کی سیٹ خالی ہوتی ہے تو ہم ذرا ہٹ کے بیٹھتے ہیں تو مسلم خواتین ابھی زیادہ فٹ ہو کے بیٹھتی ہیں، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ شرما جاتے ہیں علماء اور نوجوان، لیکن ان لڑکیوں کو کوئی شرم نہیں ہے۔ کیا بتائیں، کیا ہم کو سننے میں آتا ہے، کیا کچھ دیکھنے میں آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں چاہیے کہ مسلمانوں کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ عورتوں سے تنہائی میں ملنے سے سختی سے بچنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ دیکھیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ایمان اللہ اور آخرت کے دن پر ہے، سن رہے ہیں آپ، جس کا ایمان اللہ اور آخرت کے دن پر ہے، اس کو چاہیے کہ وہ کسی بھی عورت کے ساتھ تنہائی میں ملاقات نہ کرے، تنہائی میں گفتگو نہ کرے، اس لیے کہ ان دونوں کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔
عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمان جاری کیا تھا، اگر کوئی قاری قرآن بھی کیوں نہ ہو، قرآن بھی پڑھا رہا ہو، اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ قرآن پڑھانے کے بہانے وہ کسی نوجوان لڑکی کے ساتھ، کسی بالغ لڑکی کے ساتھ تنہائی میں رہے۔ کیا بتائیں میرے بھائیوں، کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہے، سوچتا ہوں کہ کہنا بھی چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ ہم لوگ بہت سادہ دل ہیں، ہمارے ذہنوں میں پتہ نہیں، ہم سوچتے ہیں کہ یہ مولوی، یہ عالم فرشتے ہیں۔ مولوی عالم فرشتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ بھی تو شیطان لگا ہوا ہے، ان کے پاس بھی تو نفس لگا ہوا ہے۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے، سبق پڑھا رہے تھے ملاقات کے آداب، سب لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی، کہتے تھے ذرا ہاتھ ملا کے دکھاؤ کہ ملاقات کیسے کی جاتی ہے۔ اب بتائیے کیا کیا لوگ اپنی ہوس، اپنے ارمانے مٹاتے ہیں، اور ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ میں حفاظ کا نام اس لیے لے رہا ہوں، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جو فرمان جاری کیا تھا میں اس لیے لے رہا ہوں، جب دیندار طبقے کا یہ حال ہے تو بتائیے جو غیر دیندار طبقہ ہے ان کا کیا حال ہوگا۔ میرے بھائیوں، بلا ضرورت گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اس سلسلے میں اپنی بات بتا کر کے اپنے درس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے آپ کے ازواج سے، مومن عورتوں سے کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہیں، اپنے گھروں میں رہیں، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں، بلا ضرورت، بہت اہم ضرورت کے تحت باہر نکلیں۔ ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، صحابیہ، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بڑی خواہش ہے، میں بہت پسند کرتی ہوں کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھوں، آپ کے پیچھے مسجد نبوی میں باجماعت نماز پڑھوں، یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام حمید صحیح ہے کہ تم میرے پیچھے نماز پڑھنا پسند کرتی ہو، لیکن یاد رکھو تمہارا اپنے خاص کمرے میں نماز پڑھنا تمہارے گھر میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ تمہارا اپنے گھر میں نماز پڑھنا گھر کے دالان میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ تمہارا اپنے گھر کے دالان میں نماز پڑھنا تمہارے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارے اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا بہتر ہے میری مسجد میں نماز پڑھنے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ کہ خواتین کو مسجد میں، جو خواتین آنا چاہتی ہیں ان کو مسجد میں جانے سے روکنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ تمہاری نماز تمہارے گھر کے اندر کے حصے میں پڑھو گی تو وہ سب سے زیادہ افضل نماز ہے۔ میرے بھائیوں، راوی حدیث کہتے ہیں اس کے بعد ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک خاص کمرہ تھا جس میں تاریکی ہوتی تھی، ساری زندگی اسی میں نماز پڑھتے تھے۔ عورتوں کا خوشبو لگا کر باہر نکلنا، عورتوں کا یہ جو لباس ہے، جن اعضاء جسم کے جن حصوں کو چھپانا، ستر کرنا لازم ضروری ہے۔ آج کے جو ماڈرن ٹائپ کے لباس نکلے ہوئے ہیں، جن اعضاء کو چھپانے کا ہے اس کو ظاہر کیا جا رہا ہے، جس کو ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس کو چھپایا جا رہا ہے۔ یہ سب چیزیں فتنے کی ہیں۔ ان اسباب پر غور کرتے ہوئے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں دینی، تبھی ہم انشاءاللہ جو آیت میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے جہنم کہ جو ایندھن ہے وہ انسان ہے اور پتھر ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر بہت سخت دل اور بہت مضبوط فرشتے مقرر ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون،
اللہ کی نافرمانی کچھ نہیں کرتے، اللہ کے جو حکم اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مسلمان نوجوانوں، مسلمان لڑکے لڑکیوں اور امت مسلمہ کے ہر فرد کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما کر جنت کا پروانہ ہمیں عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں اس کے لیے بہت مشکور ہوں کہ ہمارے طبیعت الجالیات کے ذمہ داران نے مجھے یہاں بولنے کا موقع دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو ہمیشہ کے لیے آباد رکھے، ہمیشہ کے لیے شاداب رکھے۔ ذمہ داران طبیعت الجالیات سے میری گزارش ہے، ایک اپیل ہے ہمدردانہ دردمندانہ آپ سب سے، ذمہ داروں سے، تمام حاضرین سے، یاد رکھیے یہ جو مجلس ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں 1000 افراد 1500 افراد جمع ہوں گے۔ ہندوستان میں لاکھوں افراد جمع ہونے سے زیادہ قیمتی ہیں آپ حضرات، اس لیے کہ ہندوستان میں ہم بڑی محنت کرتے ہیں، ہزاروں افراد سے ہم خطاب کرتے ہیں، ادھر ہم ان کو چمکا کے بھیجتے ہیں، ادھر ان کے ساتھی پکڑ کر کے پھر جہاں تھا وہیں پہنچا دیتے ہیں۔ ایسے شیاطین پیچھے لگے ہوئے رہتے ہیں کہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کون راہ راست پر آ رہا ہے اور کیسے اس کو صراط مستقیم سے ہٹایا جائے۔ لیکن یہاں ماحول سمجھنے کے لیے، یہاں ماحول سنجیدگی سے غور کرنے کے لیے ماحول، یہ ہندوستان میں جو دعوتی کام ہوا ہے میرے ناقص تجربے کی بنیاد پر خلیج سے، عرب ممالک سے جو حضرات یہاں پختہ ہو کر جاتے ہیں، میرے سامنے بہت سے ابھی جو ہمارے بہت سے حضرات کے بیانات میں نے سنے ہیں چند دنوں پہلے کہ ایک ایک شخص نے، ایک ایک فرد نے اپنے پورے خاندان کو، پورے قبیلے کو، پورے محلے کو، پورے گاؤں کو صراط مستقیم کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنا دیا ہے۔ یہ بہت قیمتی مجلس ہے۔ میں آپ سے دردمندانہ اپیل کرتا ہوں، اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے اس محفل کو سجا کے رکھیے، آباد رکھیے۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا اللہ کے نبی نے حج کے موقع پر فرمائی تھی، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم عدا الی من لم يسمع، اللہ خوش رکھے ان حضرات کو جو یہاں ہماری باتیں سنتے ہیں اور ان تک پہنچاتے ہیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ آپ یہاں سے سن کر جائیں، اس کو پھیلائیں، انشاءاللہ آپ کی ساری زندگی میں، آپ کے معاش میں، آپ کی تجارت میں، آپ کی صحت میں، آپ کے عمر میں، آپ کے اقبال میں، آپ کے دین و ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکتوں سے انشاءاللہ خیر و برکتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی النبی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔